جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد حرمت قرآن کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ سب اس واقعے سے، اس دلخراش واقعے سے اچھی طرح واقف ہوں گے سوشل میڈیا، نیوز، اخبارات کے ذریعے سے، کہ جو سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، جس طرح ایک ملعون، ایک کافر نے قرآن پاک کے نسخے کو شہید کیا گیا. تو اس سے ہم سب کی روح مجروح ہوئی ہے اور تمام عالم اسلام اس پر افسردہ ہے اور رنجیدہ ہے. اس کی مذمت کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ شکیل بھٹو صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. اب ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف جانب گامزن ہیں. اور ایک اور چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ OIC کو اس کے اوپر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، اور وہاں سے جو پیغام نکلے گا اس پر تمام امت مسلمہ عمل کرے گی اور کوشش کرے گی. اس میں ایک چیز یہ ہو کہ ہم ان کفار کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. اس کا فرق پہلے ہی پڑا ہے اور آئندہ ہی پڑے گا. ہم ان کے سب سے بڑے خریدار ہیں ہر لحاظ سے. تو اب میں آج ہمارے ساتھ ہمارے چیئرمین اسد سعید خان صاحب موجود نہیں ہیں، تو ہماری سینئر وائس چیئرپرسن پروین صاحبہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں گی، اختتامی کلمات ادا کریں گی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام مہمانوں کو پروین اسد خان کا سلام. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسد صاحب ہر سال میں جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس سٹی پریس کلب میں بخوبی طریقے سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ سب ان سبوں کا حصہ بنتے ہیں. لیکن جیسے کیونکہ ابھی اسد موجود نہیں ہے، میری ہمت بھی بہت زیادہ ٹوٹتی ہے. اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے کہ میں اپنے میاں کے اس مشن کو آگے لے کر چلوں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سویڈن میں جو یہ واقعہ ہوا، اب میں آپ کو ایک بات بولوں کہ اگر جب میں بولتی ہوں نا تو میرے جسم کے روحوں میں ایک کنکناہٹ سی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان. احتجاج کرنا، پروگرام کرنا یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے ہاتھ پہ کیا ہے؟ موبائل ہے نا. اگر آپ سب مسلمان اس موبائل کے ذریعے اپنے قرآن پاک کو اگر ایکٹیویٹ کر دیں، آپ مجھے بتائیں تو سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا ولولہ مچے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تک شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوگا یہ سوال. لیکن آپ کو میں آج کہہ رہی ہوں کہ آپ سب ایکٹیو ہو جائیں اس موبائل کے ذریعے. آپ دیکھیے گا اس یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور رہی تو بات جب ہمارے ملک کے اندر بات اگر قرآن شریف کی جاتی ہے نا،
تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نزول کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم عورتوں کو بھی زندگی ہمارے پیارے نبی کی دی ہوئی امانت ہے. جو شاید ایک وقت ایسا تھا کہ جب جاہلانہ پن بہت زیادہ تھا اور عورتوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی نے ہمیں آج زندگی میں اپنا ایک نام، اپنی ایک پہچان دی ہے. کیونکہ عورت عزت لے کے پیدا ہوتی ہے، مرد کو بڑی محنت سے کمانی پڑتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر نظام تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ آنے والے وقت میں کچھ ہو سکے گا. لیکن آپ کو بتاؤں یہ دنیا فانی ہے اور آج انسان زمین پر ہے اور چند منٹ کے اندر زمین کے اندر، اور حساب سب کا ہے. ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل کا ہے. اور جب نماز عید پڑھی جا رہی تھی اور جب وہ قرآن کو عزت کو پامال کیا گیا تو وہاں جتنے مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ وہاں پر اسی کو جلا کے اسی طرح سے راکھ کر دیتے؟ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید ان کی جو آرائش ہمارے ملک کے اندر نہیں ملی، جو باہر ہے، جو ان کا ڈالر باہر ہے، شاید ان سے وہ چھین لیا جائے گا. اس سے بڑی مجبوری اور کچھ نہیں. آپ کو پتہ سب سے بڑا ڈالر اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ جو اتنے جمع کر رہے ہیں، اتنا اکٹھا کر رہے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل وہ کھا سکیں گے؟ جب ایک وقت کرونا آیا تو لوگوں میں لہر دوڑ گئی کہ اللہ کا عذاب ہے. کتنا ڈر خوف پیدا ہو گیا، پتہ نا، وہ سب جانتا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے لوگ ہر کوئی جانتے. لیکن ایک قرآن جس کی بھی حرمتی کی جاتی ہے اور ہوتی جا رہی ہے. مولانا کی باتیں چھوڑ دیں، وہ کچھ نہیں کریں گے. ان کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں ان کی اپنی فطرت کیا ہے، ان کی اپنی حرکتیں کیا. اس وقت اگر کچھ کر سکتا ہے تو ہم مسلمان کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ قرآن پاک کو اتنا ایکٹیو کر دیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیا جاتا ہے آپ کو؟ آپ سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں، سارا دن نیٹ یوز کرتے ہیں. بس میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے سونامی پوری دنیا میں گھومتا ہوا ہمارے سمندر سے ٹکراتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا. کیوں؟ ہمارے تو اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں. ہر بندے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ہر بندے کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل کا حساب ہے. آپ لوگ شاید یہ بھول گئے، شاید میں بھی بھول جاتی ہوں، لیکن پھر مجھے خدا کا خوف آتا ہے. اور آپ لوگ کوشش کریں، جو بھی پڑھا لکھا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اسے ترجمے سے ضرور پڑھیں. بہت کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو. مجھے 1 سال لگا، میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، اور وہی قرآن کی طاقت ہے جو میں آج یہاں پر موجود ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بہت کچھ ہوگا یہاں پر. جو اسد کی سوچ ہے، جو اسد کی دل میں جذبہ ہے، جو اسد ایک آپ لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، آپ نہ کرنا چاہو کہ میں آپ لوگوں کو مجبور کروں گی کرنے پر. انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ چیز. خدارہ ایک مسلمان ہونے کا فرض ادا کریں، احتجاج کرنا چھوڑ دیں، روڈوں پہ نکلنا چھوڑ دیں. آپ کے پاس سب سے بڑا جو ہے نا موبائل ہے، جو یہ دنیا کے وہ ہتھیار ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو پتا آپ کا میسج کہاں سے کہاں چلا جاتا. آج ہم یہودی کے کتنے محتاج ہیں. آپ غور سے دیکھیں، فیس بک ان کے ہاتھ پہ، گوگل ان کے ہاتھ پہ، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے موبائل تو آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتے ہیں نا. کتنے کو ڈیلیٹ کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے وہ اتنے کو. کیونکہ وہ دیکھیں، کوئی بھی قوم جو ہم سے کھیل رہا ہے نا، ہماری کمزوریاں ان کو پتہ ہے. آج وہی قوم قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ہم اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں. جو سچی بات ہے، نہیں پڑھتے ہیں ہم. تو ہمارا جو ہے قرآن ہم سے دور ہو چکا ہے، ہماری نماز ہم سے دور ہو چکی ہے، محبت ختم ہو چکی ہے، اتحاد ختم ہو چکا. تو قرآن کو تو چھوڑ دے. قرآن تو بہت پہنچ ہے ہماری سوچ سے. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامو. اگر کسی کی دوست ہو تو سچی دل سے بنو. مسلمان ہو تو تن من دھن سے بنو، ورنہ ایسا مسلمان ہونا بالکل بیکار ہے. اور آپ کو میں بتا دوں، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا حساب ہے ہم سب سے. اب دیکھیں، ہم سے جتنا بن پڑا، میرے میاں اس وقت موجود تو نہیں ہے، لیکن وہ دل میں بہت کچھ سوچ رہے ہیں. لیکن وہ اپنے طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. وہ 1 سیکنڈ بھی تقریر نہیں کر سکتے. اگر وہ 2 منٹ آپ سے بات کر لے تو تیسری سیکنڈ میں وہ چل نہیں سکتے. لیکن دیکھیں ان کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ آج ان کی وائف، ان کے بیٹے، ان کے بچے اور یہ سارے اچھے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. آج آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ جو اچھے ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، وہ بھی میڈیا کے تھرو دیکھیں گے ساری چیزوں کو. تو دیکھتا اسی کو نا جس میں کچھ ہوتا ہے. تو خدارہ اپنے نماز قائم کریں. اور آپ جو ہے نا آج سے، ابھی سے اس موبائل پہ اپنے قرآن کی ایک تصویر بنائیں اور بالکل سوشل میڈیا پہ بالکل پھیلا دیں.
آپ یقین کریں بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اب تک ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ اور رہا بات مولانوں کی، تو یہ تو خود پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی ڈالریں باہر ہوتی ہیں، اور ہے ہمارے ملک کے بڑے بڑے صدر اور سیاستدان، تو ان کی وہ حال ہے کہ شاید ان کو اس ملک کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کل اگر یہ سیلاب آ جاتا ہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ جیٹ اترے گا اور وہ ملک سے باہر ہوں گے۔ تو خدا را دولت جمع کرنا کم کر دیں، کم کر دیں، زندگی اتنی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دجال آئے گا، دجال آئے گا نہیں، یہ دجال کے سارے روپ ہیں۔ گھر گھر جو یہ ہو رہا ہے نا، یہ منافقت، یہ سب دجال کا ایک روپ ہے، آنا نہیں، اس کو وہ آ چکا ہے۔ اس سے وہی بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ آپ یہ جو ہوا ہے نا عید سے کے 2 دن پہلے یہ واقعہ ہے، یہ آپ اس سے سوچ لیں، عید کے دوسرے یا تیسرے دن آپ سوچ لیں، یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ورنہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہے، لیکن آپ جو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہاں کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیا اس حکومت یا وہاں کی وہ عوام جو کہنے کو مسلمان ہیں، کیا ان کی گارنٹی ہے کہ 1 منٹ کی بھی ان کی دوسری سیکنڈ کی زندگی ہے؟ نہیں دے سکتا نا کوئی بھی، زندگی کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو خدا را ہم سب آپس میں ایک ہو جائیں۔ اس ملک کے اندر کبھی کچھ نہیں بدلنے والا، کوئی نظام نہیں بدلنے والا، بس اس وقت سے ڈریں کہ روز قیامت نہ آ جائے، کہ ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، ہمیں توبہ استغفار بھی پڑھنا نصیب نہ ہو، بھائیوں کا مال کھانا، یہ مال کھانا، یہ کرتے کرتے دنیا ہماری کمزوری کو جان چکا ہے، اور جاننے کے بعد وہی سارے ممالک ہم سے کھیل رہے ہیں۔ اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں کتنا غربت ہے، کبھی آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھیں گے ان کی غربت کو، وہ کروڑوں روپے سے نیچے نہیں آتے۔ یہاں کروڑوں روپے کما کر بھی لوگ کہتے ہیں میں فقیر ہوں۔ کیا ہے آپ؟ مسلمان ہیں نا آپ، لیکن کتنا ایمان کمزور ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، اسد صاحب کے اس مشن میں ہمیں کامیابی سے سفل دے، اور ہم اس مشن کو اور اچھے سے اچھی طریقے سے کر سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ابھی نہیں جانتی، لیکن دور سے آئے، لیکن آئے بخدارہ اپنے قرآن، اپنے نماز کو قائم کرے۔ ایک مسلمان ہونے کا فرض ہے، باقی سب چھوڑ دیں، حکومت کیا کر رہی، گورنمنٹ کیا کر رہی، کسی نے کچھ نہیں کرنا، کس نے کیا کیا۔ بے نظیر صاحبہ جو اتنی اچھی لیڈر تھی، جو شاید ہوتی ہے، اور پرویز صاحب ہوتے تو شاید آج دور ہی کچھ اور ہوتا، کیونکہ ان دونوں کی ایک سوچ تھی، ان دونوں کی ایک پلاننگ تھی، لیکن اس پلاننگ کو توڑ دیا گیا۔ کیونکہ اسے ان لوگوں نے نہیں توڑا، اسے باہر کے ملک نے بیٹھ کے توڑوایا ہے۔ تو لوگوں کی چالوں کو سمجھے، اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے۔ اسد صاحب کو صحت دے، سٹی پریس کلب کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جو قدم میں اب اٹھا رہی ہوں دعا کریے گا کہ میں اس میں سفل ہوں، اور اپنے میاں کے اس کاوش کو میں آگے سے آگے خوب سے خوب تر بناؤں۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوب، بہت زبردست اور بہت اچھی بات کہی آپ نے وائس چیئر پرسن پروین صاحبہ، کہ ابھی یعنی کہ جس طرح سے پہلے ہم خود بہتر ہوں تو ہم آگے کی کوشش کریں، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، اسلامی مملکت پاکستان اور یہ دنیا بہت بہتر ہوگی۔ اب میں دعا کے لیے دعوت دینا چاہوں گا حافظ شکیل بھٹو صاحب کو کہ وہ دعا فرمائیں ہم سب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر سٹی پریس کلب کے لیے اور اسد عزیز خان صاحب کے لیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإذا مرضت فهو یشفین وإذا مرضت فهو یشفین وإذا مرضت فهو یشفین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔